آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو الفضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك
غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ جائیں آزاد. میں گزارش گزاروں کہ جناب علی جعفر سلمو سے کہ وہ آئیں اور پیشخانی کی فرائض انجام دیں. السلام علیکم. آواز و بلند نعرہ صلوات. نور نگاہ ختم رسالت فاطمہ روئے روان گانا عصمت فاطمہ. بعد رسول آیا اس دنیا میں انقلاب آل نبی پہ ہونے لگے ظلم بے حساب. اس طرح سے بیاں ہو زہرا کا آل زار جب آگ لے کر آئے تھے گھر پر جفاف یار. یوں مٹ رہا ہے دین رسالت ماپ کا جکڑا ترسیوں میں گلا بھوت راب کا. ہوتے تھے ظلم و سام و سحر ان پہ بے سبق پہلو شکستہ ہو گیا زہرا کا ہے غضب. دین خدا کو جائے اماں کی تلاش تھی اور فاطمہ کی گود میں محسن کی لاش تھی. آخر دکھایا ظلم ستم گان نے اثر کرنے لگی زمانے سے بنتے سفر. حیت کو غسل دے چکے تب شاہ بیروبر آواز دی بچوں کو پا رہے جگر. آؤ کرو ودا کیا یہ وقت مختصر لسوئے باغ کھلد بڑی ماں کا ہے سفر. سن کے یہ بہن بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے اور دوڑ کر جنازے سے ماں کے لپٹ گئے. کہنے لگے اے مادر دلگیر الوداع اے ورثدار آیت تطہیر الوداع. جاتی ہیں آپ کل تو بتانے کے واسطے ہم رہ گئے ہیں رنج اٹھانے کے واسطے. نعرہ صلوات. یہ تھے علی جعفر سلمو. 4 مصرعے ملاحظہ فرمائیں کہ کیا علم تمہیں سایہ دیں اوڑھنے والو کیا علم تمہیں سایہ دیں اوڑھنے والو سوکھا ہے کہاں پیڑ کہاں شاخ جلی ہے
سوکھا ہے کہاں پیڑ کہاں شاخ جلی ہے، اسلام کی تاریخ جھٹک کر کبھی دیکھو، اسلام کی تاریخ جھٹک کر کبھی دیکھو، اسلام تو مقروض حسین ابن علی ہے۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ دیں آمازاد۔ میں گزار ہوں کہ جناب آل راشد صاحب آئیں اور بارگاہ مولا میں خراج پیش فرمائیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک درود بھیجا آپ حضرات، درود کے سلسلے پہ قطع آپ کا ذات ہے۔ جن کو نہیں یقین ہے قرآن وہ پڑھیں، جن کو نہیں یقین ہے قرآن وہ پڑھیں، نکتے سے بھی نہیں ہے جدا مدحت علی، نکتے سے بھی نہیں ہے جدا مدحت علی، اور پڑھ کر کے ایک درود عمل 3 ہو گئے، پڑھ کر کے ایک درود عمل 3 ہو گئے کہ نعت رسول حمد خدا مدحت علی، نعت رسول حمد خدا مدحت علی۔ اب جناب کیونکہ یہ ایام فاطمہ چل رہے ہیں، جناب فاطمہ کی شان میں چند اشعار کہ دربار حق یقین ہے دربار فاطمہ، جس کو کیا ہے آپ نے زوبار فاطمہ، اور جن پر سلام آپ کا جاتا نہیں کبھی، جن پر سلام آپ کا جاتا نہیں کبھی، لعنت کے مستحق ہیں وہ اغیار فاطمہ، لعنت کے مستحق ہیں وہ اغیار فاطمہ۔ اور جیسے سمٹ کے آ گئی نکتے میں آئے تھے، جیسے سمٹ کے آ گئی نکتے میں آئے تھے کہ قرآن کا نچوڑ ہے کردار فاطمہ، قرآن کا نچوڑ ہے کردار فاطمہ، اور فکروں کو اپنی کرنے مطابق بھی دین کے، فکروں کو اپنی کرنے مطابق بھی دین کے، ہر مرد و زن کو چاہیے افکار فاطمہ، ہر مرد و زن کو چاہیے افکار فاطمہ، اور ان سے ہمارے کوئی روابط نہیں جناب، ان سے ہمارے کوئی روابط نہیں جناب، جو بھی ہیں اس جہان میں غدار فاطمہ، جو بھی ہیں اس جہان میں غدار فاطمہ۔ اور فضا کی سن کے گفتگو کیسے حضور بس، فضا کی سن کے گفتگو کہتے کہ یہ حضور بس، ہر آیت قرآن ہے گفتار فاطمہ، ہر آیت قرآن ہے گفتار فاطمہ۔ اور زہرا نے سجدہ، زہرا نے سجدہ زہرا کے گھر پر ادھر کیا، زہرا تارے کا نام ہے کہ زہرا نے سجدہ زہرا کے گھر پر ادھر کیا کہ مولائے کل بھی ہو گئے سردار فاطمہ، مولائے کل بھی ہو گئے سردار فاطمہ۔ اور مرضی جو فاطمہ کی رضا وہ خدا کی ہے، مرضی جو فاطمہ کی رضا وہ خدا کی ہے، انکار ہے خدا کا ہی انکار فاطمہ، انکار ہے خدا کا ہی انکار فاطمہ۔ حقدار وہ جناح کے ہیں محشر میں بالیقین، حقدار وہ جناح کے ہیں محشر میں ہے یقین، حق کے شمار میں جو ہے انصار فاطمہ، حق کے شمار میں جو ہے انصار فاطمہ۔ اور نسوان 2 جہاں کی ہے جب فاطمہ امیر، نسوان 2 جہاں کی ہے جب فاطمہ امیر، اپنائیں کیوں نہ عورتیں اطوار فاطمہ، اپنائیں کیوں نہ عورتیں اطوار فاطمہ۔ کرب و بلا کے بعد سے حق بات ہے یہی،
کرب و بلا کے بعد سے حق بات ہے یہی، غمخوار ہیں حسین کے غمخوار فاطمہ، راشد بلند تیرا زمانے میں ہو وقار، راشد بلند تیرا زمانے میں ہو وقار، شامل ہو گر عمل میں بھی ایثار فاطمہ، شامل ہو گر عمل میں بھی ایثار فاطمہ۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب آل راشد صاحب جو بہترین کلام سے نواز رہے تھے۔ چار میں سے ملاحظہ فرمائیں کہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ ہم سب یہاں فرش اعضاء پہ تشریف فرما ہے، ہم لوگ کا مرتبہ ہے کہ مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، میرے مزاج میں گر خودسری نہیں ملتی، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی۔ اسی کے ساتھ میں جناب عسکری اعظمی صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات، چونکہ آج کی اس مجلس کا عنوان ہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، چند اشعار ملاحظہ فرمائیں گے، اور اس سے پہلے جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان تک میری آواز، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر، ایک بلند ترین صلوات پڑھے حضرت محمد و آل محمد پر۔ جو حضرات ادھر تشریف فرمائیں اگر ان تک میری آواز جا رہی ہے تو میں گزارش کروں گا کہ برائے کرم فرش اعضاء پر تشریف لیں، اس لیے کہ جب تک نہ در شاہ پہ آئے گا زمانہ۔ استاد محترم تشریف فرما ہے، میں اس اصلاح کا طالب ہوں، بزرگوں سے دعاؤں کا طالب ہوں، کہ جب تک نہ در شاہ پہ آئے گا زمانہ، تا حشر یوں ہی ٹھوکرے کھائے گا زمانہ، اور بے آئے یہاں چین نہ پائے گا زمانہ، پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ۔ تو ہر شے ہے میسر، کوئی زحمت بھی نہیں ہے، اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے، اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں۔ حضرات، چونکہ وقت بالکل نہیں ہے، لیکن چونکہ مجلس کا عنوان ہے تو اس لیے چند اشعار پیش کر دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا آپ ذرا سا قریب آ جائیں تاکہ قبلہ اپنی بات آسانی سے آپ تک پہنچا سکیں۔ عظمت فاطمہ زہرا پر ایک بلند ترین صلوات پڑھیں حضرات۔ چند مصرے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ بخدا، پوری توجہ سنیے، آپ بہت ہی آہستہ سے پڑھ رہا ہوں مگر آپ کی بیداری چاہتا ہوں، کہ بخدا حاکمِ کونو مکاں ہیں زہرا۔ مجھے پتہ ہے کہ کم لوگ ہیں مگر آپ شعر سمجھ رہے ہیں، اس لیے میں جلدی پڑھ دے رہا ہوں کہ بخدا حاکمِ کونو مکاں ہیں زہرا، بخدا حاکمِ کونو مکاں ہیں زہرا، دہن میں آیۂ قرآن کی زباں ہیں زہرا، اور مصرعِ حضرت چشتی میں نہا ہیں زہرا، دی ہیں شبیر تو شبیر کی ماں ہیں زہرا، دی ہیں شبیر تو شبیر کی ماں ہیں زہرا۔ تو حق کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے، یہ جو ہٹ جائیں تو اسلام میں کیا رکھا ہے، یہ جو ہٹ جائیں تو اسلام میں کیا رکھا ہے۔ بس جلدی چار میں سے سن لیں کہ جو کے دانوں سے ریاضت کی صدا آتی ہے، اور ساتھ محترم بیٹھے ہیں، میں اصلاح کا طالب ہوں، کہ جو کے دانوں سے ریاضت کی صدا آتی ہے، صاف قرآن کی آیت سے صدا آتی ہے، تو ہاں وہ معصومہ کونین کا گھر ہے جس میں چکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے،
چکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے. جناب آپ ہی کے شہر کے ایک شاعر جناب ہلال نقوی صاحب کا بہترین شعر ضروری ہے ایسے ماحول میں. یہاں فاتحہ میں خاص طور سے یہ شعر پڑھنا کہ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا, دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا, زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا گیا. دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا, زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا گیا, اور زہرا کے قاتلوں پہ تبرے کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا, مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا. حضرات 4 شعر سن لیں جلدی جلدی کہ فخر, میں یہاں فاتحہ ہم سے پڑھتا رہتا ہوں یہ شاید سے بس 4 شعر ہیں, بس 4 شعر سن لیں پوری بیداری کے ساتھ کی. فخر آیات کلام کبریا کے سامنے, فخر آیات کلام کبریا کے سامنے, شعر پڑھنے جا رہا ہوں سیدہ کے سامنے. فخر آیات کلام کبریا کے سامنے, شعر پڑھنے جا رہا ہوں سیدہ کے سامنے. شعر سنیے, میں سکندر تو نہیں, شعر سنیے گا, میں سکندر تو نہیں, میں ہوں عزادار حسین. میں سکندر تو نہیں, میں ہوں عزادار حسین, ہاتھ خالی میں نہ جاؤں گا خدا کے سامنے. بہت بڑا شعر تھا, ہاتھ خالی میں نہ جاؤں گا خدا کے سامنے. اور بغض وجہ اللہ نے, بغض وجہ اللہ نے چہرے کی رونق چھین لی. بغض وجہ اللہ نے چہرے کی رونق چھین لی. ارے کون سا منہ لے کے جاؤ گے خدا کے سامنے, کون, بس آخری شعر سنیں سلسلے کا, کون سا منہ لے کے جاؤ گے خدا کے سامنے. شعر سنیں گے, اپنی بیٹی کا, شعر سنیں, اپنی بیٹی کا نبی نے یوں لیا ہے انتقام. پھر سے مثال سنیں تاکہ شعر سمجھنے کے لیے آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے. اپنی بیٹی کا, اپنی بیٹی کا نبی نے یوں لیا ہے انتقام, ان کو اپنی ماں کہا ہے عائشہ کے سامنے, ان کو اپنی ماں کہا ہے عائشہ کے سامنے. ایک صلوات پڑھ کرتے ہیں محمد والے محمد پر. ایک مطلب چند شعر بس شہزادی کے حوالے سے کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. تو اختیار کن کے باوجود, کن فیکون کے مالک ہیں, اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. تو روٹی تیرے ہاتھ کی پکی, روٹی تیرے ہاتھ کی پکی, عرش تک گئی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. تو جائے گا جنا میں کیسے شیخ, جائے گا جنا میں کیسے شیخ, در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. تو سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ, فقط 18 برس, سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ, نوح سے بڑی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. میں بہت ادب احترام سے گزار ہوں کہ جناب مصطفیٰ اکبر مہدی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور
بارگاہ شہزادی میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ بسم اللہ بیٹا۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ چار مصرع بارگاہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق پیش کرتا ہوں، اسمات فرمائیں گے ایک مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، مرحبِ عصر کو معلوم نہیں ہے شاید، مرحبِ عصر کو معلوم نہیں ہے شاید، کہ آخری ہے در کرار ابھی باقی ہے، مرحبِ عصر کو معلوم نہیں ہے شاید، کہ آخری ہے در کرار ابھی باقی ہے، انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے۔ صلی اللہ محمد آل محمد۔ ایک سلام کی چند شعر امام حسین علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں۔ ہزار طرح سے گو ان کو
گیا ہزار طرح سے گو ان کو آزمایا گیا مگر حسین کو ثابت قدم ہی پایا گیا مگر حسین کو ثابت قدم ہی پایا گیا ہزار طرح سے. اور شعر دیکھیں گے کہ کوئی تو بات ہے اے عرض کربلا تجھ میں کوئی تو بات ہے اے عرض کربلا تجھ میں کہ تیری خاک کو خاک شفا بنا کوئی تو بات ہے اے عرض کربلا تجھ میں کوئی تو بات ہے اے عرض کربلا تجھ میں کہ تیری خاک کو خاک شفا بنایا گیا ہزار طرح سے کہ عزا کا فرش زمیں پر جہاں بچھایا گیا عزا کا فرش زمیں پر جہاں بچھایا گیا تو آسمانوں کو فرش عزا پہ لایا گیا تو آسمانوں کو فرش عزا پہ لایا گیا ہزار طرح سے کہ ہر ایک ساتھی سے جانے کو شہ دین کہا ہر ایک ساتھی سے جانے کو شہ دین کہا بس ایک حبیب تھے ایسے جنہیں بلا ہر ایک ساتھی سے جانے کو شہ دین کہا ہر ایک ساتھی سے جانے کو شہ دین کہا بس ایک حبیب تھے ایسے جنہیں بلایا گیا بس ایک حبیب تھے ایسے جنہیں بلایا گیا ہزار طرح سے کہ ادب کے ساتھ کیا حسین کربلا کو سلام ادب کے ساتھ
کیا اس نے کربلا کو سلام نا کو سامنے جب کربلا کے لا آ گیا منا کو سامنے جب کربلا کے لا آ گیا ہزار طرح سے مختازر ہزار طرح سے کہ دمکتے ہیروں سے روشن تخیمہ شبیر دمکتے ہیروں سے روشن تخیمہ شبیر چراغ خیمے کا حسنین جب بجھا چراغ خیمے کا حسنین جب بجھا گیا کوئی تو بات ہے اے عرض کربلا تجھ میں کہ تیری خاک کو خاک شفا بنایا گیا ہزار طرح سے فاتحہ زہرا جفائے بانی شر دیکھتی رہیں زہرا جفائے بانی شر دیکھتی رہیں کٹتا رہا حسین کا سر دیکھتی رہیں کٹتا رہا حسین کا سر دیکھتی رہیں ارے سینے میں ماں کا دل تھا مگر دیکھتی رہیں اور خیمے سے بہن سوئے در دیکھتی رہیں اور خیمے سے بہن سوئے در دیکھتی رہیں رن میں جو شور قتل شہ کربلا ہوا ایک چیخ منہ سے نکلی کہ اماں یہ کیا ہوا ارے تڑپا جو دل تو خیمے میں زینب نہ روک سکی ارے اٹھی بڑی قنا سے ٹکرا کے گر پڑی سنبھلی جگر کو تھام کے پھر اٹھ کھڑی ہوئیں ارے مقتل کی سمت ٹھوکریں کھاتی ہوئی چلی کچھ در بدن کا ذوف نہ چادر کی فکر تھی ارے مقتل میں تھی نگاہ برادر کی فکر تھی پہنچی قریب مقتل سالار کربلا ارے دیکھا
کہ کٹ چکا سرے اطہر حسین کا، دیکھا کہ کٹ چکا سرے اطہر حسین کا، ریگے تپا پہ ہے تنے اقدس پڑا ہوا، ارے پیاسے کا جسم ہے تو ہے خون بھی جمع جمع، پیاسے کا جسم ہے تو ہے خون بھی جمع جمع، پہلے تو بے یقینی میں دو گام ہٹ گئیں، ارے پھر تھر تھرا کے لاشیں شہ سے لپٹ گئیں، پھر تھر تھرا کے لاشیں شہ سے لپٹ گئیں، چلائیں سر کو پیٹ کے بھیا چلے گئے، ارے جنگل میں مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے، تم ہی تو تھے بہن کا سہارا چلے گئے، ارے دنیا ہی ختم ہو گئی تم کیا چلے گئے، عباس و قاسم و علی اکبر کوئی نہیں، ارے بے آسرا ہوں اب میرے سر پر کوئی نہیں، بھیا چھنے گی سر سے ردا کیا کروں گی میں، ارے لوٹیں گے جب یہ اہل جفا کیا کروں گی میں، ٹوٹے گی جب بلا پہ بلا کیا کروں گی میں، میرا تو کوئی بھی نہ رہا کیا کروں گی میں، اماں چلی گئی میرے بابا چلے گئے، اب تم بھی مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے، اب تم بھی مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے۔ حضرات، یہ تھے جناب مصطفیٰ اکبر صاحب جو بہترین انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ۔ میں گزار ہوں عالی جناب مولانا اعجاز مہدی آغا نجفی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات ہوں۔ نہیں کس دیجیے، چھوڑ دیجیے اس کو، وہ وہاں سے نہیں ہے، نیچے چھوٹا ہو جائے گا۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، مغضوب علیہم، اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا وما کننا
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسقر أبي شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر فاتح صفین و خیبر والد الریحانتین والمصلی القبلتین وطاعن بالرمحین ردت له الشمس المرتین امام المشرقین سید الکونین ہادی الخافقین مولانا و مولا الثقلین ابی الحسنین الامام بالحق والوصی المطلق قسیم جنت و نار مصداق قول رسول المختار لعوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی کل لازم و واجب مولانا علی ابن ابی طالب اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی صلوات محمد بزرگان ملت و برادران عزیز و موالیان خاندان رسالت و محبان معصومہ عالمیان، آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں ضرور آ گئی ہوں گی کہ یہ مجلس تو ہو رہی ہے شہزادی کونین کے نام سے، اور میں نے جو تلاوت پیش کی ہے آیات کی وہ ان کے بابا رسول کی شان میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک رسالت کی عظمت کو نہ سمجھیں گے تب تک عظمت زہرہ سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور عزیزو، یہ مجلس 75 دن کے عنوان سے کمیٹی کی جانب سے ہو رہی ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بی بی کی شہادت کی مجلسوں کا یہ آغاز ہو رہا ہے، اور واقعاً عبادات کی طرف سارے مولوی آپ کو لے جاتے ہیں، اور جانا بھی چاہیے۔ جہاں تک مسئلہ ہے جنت اور جہنم کا، تو اول روز سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ولایت اہل بیت اگر دل میں ہے تو جنت ہے، نہیں ہے تو جہنم ہے۔ یہ تو ایک دم دو ٹوک کہا جا چکا ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے پر ایک دوسرے کی فضیلت بڑھتی ہے، ایسے ہی جنت میں بھی یہ نہیں کہ سب ایک ہی لیول کے رہیں، وہاں بھی درجہ بندی ہے۔ فوق بعضہم علی بعض، ایک دوسرے پر فوقیت وہاں بھی ہوگی۔ تو یہ فوقیت کس بنیاد پر ہوگی؟ تو یہ آپ کے اعمال صالح جو ہیں یہ وہاں پر آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ ابھی میں سنڈے میں ایک روٹیا میں کچھ باتیں پڑھی تھی جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ آپ کی جو بیسک چیزیں ہیں یہ ظاہر میں تو واجب ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر آپ پڑھیں گے تو جنت میں
اسی سے اعلیٰ مقام ملے گا. نماز روزہ یہ سب ساری چیزیں. جنت جانا اس کی زحمت نہیں ہے. آپ کسی بھی محب اہل بیت شیعان چہارتاں معصومین کو جنت سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب جو ڈرایا جائے دھمکایا جائے کہ صاحب یہ نہیں کرو گے تو جنت میں نہیں جا پاؤ گے. نہیں، جس کی شان میں مجلس ہے وہ خود ضمانت لے چکی ہے. وہ اب جب اتنی بڑی ضامنہ اس دنیا میں آ چکی ہے تو اب اس کا جو ہے ٹینشن نہیں. ٹینشن اس بات کا ہونا چاہیے کہ صاحب ہم کو وہاں اعلیٰ درجہ ملے، اعلیٰ مقام ملے، ہم بڑوں کے ساتھ رہیں، بزرگوں کے ساتھ رہیں. جیسے آپ یہاں ابھی کوئی ایک وی آئی پی آ جاتا ہے تو انسان فوٹو کھنچانے کے لیے سائڈ میں لگ جاتا ہے کسی طرح سے ہم کیمرے پہ آ جائیں. تو آپ خود جو ہے ایسا بنیے کہ وہاں دوسرے لوگ آپ کے ساتھ کھینچنے کے لیے. اور وہاں دیکھیے یہاں پر انسان پریشان ہے ایک اعلیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تصویر کھنچانے پر. یہ اس خاندانی رسالت کی یہ عظمت ہے کہ اس کے چاہنے والے جب جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے تو فرشتے کوشش کریں گے کہ ہم اس کے پہلو میں کھڑے ہو جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزو سب سے مسئلہ یہ ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے. اب یہ بھی زیادہ نمازیں بھی نہ پڑھیے گا، زیادہ نماز بھی خطرناک ہے. زیادہ پڑھیں گے، مسجدوں میں زیادہ چکر لگائیں گے تو دکھاوے والی ہو جائے گی. مسجد میں صرف 17 رکعت نماز ہے. 17 سے 18 اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو گویا آپ دکھاوا کر رہے ہیں. اس لیے کہ واجب کا حکم ہے اللہ کے گھر میں، مستحب کا حکم ہے اپنے گھر میں. ایک اور صلوات پڑھے محمد دیکھیے میں یہ نہیں معاذ اللہ کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھیے، لیکن قصد ارادہ آپ کا دکھاوے کا نہ ہو. پڑھیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ واجب کے علاوہ آپ مستحبی نمازیں، سنتی نمازیں جتنی ہیں آپ اپنے گھر پہ پڑھیے تاکہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہو. اس کے علاوہ جو ہے روزہ ہے آپ رکھتے نہیں ہیں. آج دنیا کہتی ہے صاحب جب اللہ سے نہیں پردہ تو بندوں سے کیا پردہ، اللہ سے نہیں ڈر تو پھر بندوں سے کیا ڈر. اللہ ہمارا رحمان رحیم ہے. وہ آپ جو ہے بے آبرو ہوتے ہیں لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ با آبرو رہے. یہ اللہ ہے. بھائی ہم آپ جو ہے اپنے ماں بہنوں کو بے حجاب کر دیتے ہیں، اللہ کبھی پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ دنیا کی جو سب سے قیمتی شے ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی شے ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو چھپا کے رکھے، پردے میں رکھے. تو سوچو آپ کی نگاہ میں عورت کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن نگاہ قدرت میں عورت کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ خود بھی یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کو چھپا کے رکھو. یہ چھپانے والی چیز ہے، یہ بڑی عظیم ہے. یہ آپ کہیں گے عظیم کہتے ہیں، عورت ہی تو ہے. اما وہ عورت نہیں ہے، وہ آپ کے پورے خاندان کی ضمانت ہوا کرتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ ضامن ہے آپ کے خانوادے کی، آپ کے خاندان کی طہارت کی، وہ ضامن ہے. اس پر غور کرنا چاہیے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اس کو پردے میں رکھو، حجاب میں رکھو. تو ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ایسا نہیں سنتی ہیں. ان پر بھی فرض ہے، یہ نہیں کہ گھر والے کہیں تبھی. اور آپ پر بھی فرض ہے کہ دیکھیے مولوی کبھی بہکا دیتے ہیں. دیکھیے چونکہ بات چل رہی ہے، کوئی میں بھاگ کے نہیں جا پاؤں گا. ہم لوگ بے شرم ہوتے جا رہے ہیں. اچھا کچھ پہلو اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ہم بول نہیں پاتے. یعنی فرش عزاداری کا مسئلہ ہم جب لے آتے ہیں تو بڑے بڑے مولوی گونگے ہو جاتے ہیں، اور اس کا مولوی ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. ناجائز فائدہ ہماری ماں بہنوں کو لا کے روڈ پہ کھڑا کر دیتے ہیں صرف ازائے حسین کے نام پر. ہم آپ کیوں توجہ اس بات پر نہیں کرتے؟ ہم اس پر کیوں نہیں غور کرتے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد یہ ایسی بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے اوپر فرض ہے. آپ حرج کے چکر میں نہ پڑیے، گمراہ نہ ہوئیے. اس لیے کہ ہم مولوی ہیں، مولوی بھی کوشش کرتا ہے کہ صاحب ہمارے آگے پیچھے 120 200 400 ہوں تاکہ ہماری جو ہے سماج میں ایک ویلو ہو، کریز ہو، ایک مارکیٹ بنے. ہم بھی کوشش میں ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ ہم ناجائز طریقے سے ہم کسی کو لا کے بے آبرو کر دیں. نہیں، اس پر آپ پر بھی فرض ہے کہ اپنی ماں بہنوں پر آپ بھی نظر رکھیں. کلچر، تہذیب،
فرہنگ یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور شہزادی کونین ہوں یا ہمارے معصومین علیہ السلام ہوں، انہوں نے جہاں دنیاوی تعلیم دی وہیں سب سے بڑی تعلیم تہذیب و تربیت کی دی ہے۔ ہم اسی لیے مجلسیں کرتے ہیں، اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، افسوس یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی مذہب کی حقانیت کا وجود نہیں ہے ان کے ہاں جاؤ تو دیکھو کتنی ڈسپلن ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، 2 مہینہ 8 دن نہیں، مسلسل سال بھر ہم مجلسیں سنتے ہیں، لیکن یا تو یہ کہ ہم مولویوں کی زبان میں اثر نہیں ہے، یا یہ کہ قوم جو ہے وہ بے حس ہو چکی ہے، اس کو ماننا نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عزیزو، اس پر سب لوگ توجہ رکھا کیجیے۔ اور خمس آپ نہیں نکالتے ہو، کیوں نہیں نکالتے بھائی؟ سال بھر میں آپ ڈاکٹروں کو جو ہے ہزاروں روپے علاج پہ دے دیتے ہیں، ہزاروں روپے دے کے چلے آئیں گے دواؤں کے نام پہ، خمس کے لیے آپ نہیں نکالیں گے۔ اگر آپ خمس نکالیں گے تو اتنا کیوں ڈاکٹر کو دینا پڑے گا؟ جب آپ کا مال صاف ہو جائے گا، آپ اچھا کھائیں گے تو آپ مریض ہی نہیں ہوں گے، جب مریض نہیں ہوں گے وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا آپ ایمان سے بتائیے، ایمان سے بتائیے، میں تو ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے 2001 سے آج تک 1 روپے مال امام نہیں کھایا ہے۔ میں ممبر سے کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، ہندوستان سے لے کے ہندوستان کے باہر تک جائیے میرے بارے میں کھنگھان ڈالیے، کسی نے مجھے 1 روپے بھی دیا ہو یا میں نے کھایا ہو۔ حد یہ کہ میں بطور تبرک مراج اکرام کی طرف سے ہمارے مدرسے میں ہم کو شہریہ ملتا ہے، میں اس کو بھی نہیں کھاتا ہوں۔ تو یہ مال امام کا کھانا، اس کا حساب و کتاب بہت سخت ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ نہیں نکال رہے ہیں تب بھی غاصب، اور جو نکال کے کھا رہا ہے وہ بھی غاصب۔ 1400 برس پہلے 2 بڑے مجرم، دنیا کے سب سے بڑے مجرم، اور اسی بات پر مجرم ہوئے کہ انہوں نے زہرا کا حق کھایا۔ ہم آج تک لعنت کر رہے ہیں اور ہم انہی کا مال کھا کے سینہ تان کے چلے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ سب چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، اس پر سب لوگ توجہ دیجئے۔ اور جہاں تک عزاداری کا مسئلہ ہے، مجلسوں کا مسئلہ ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے، اس کو آپ کسی سے ٹکرائیے بھی نہیں۔ آپ ائمہ معصومین کی عظمت، فضیلت، رتبہ، شان، ان کا جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اس سے کسی چیز کو مت ٹکرائیے، اس کو ایک دم الگ رکھیے۔ شہادت معصومہ یہ کربلا سے کم نہیں ہے، یہ کربلا سے کم نہیں ہے۔ کربلا میں کسی عالم نے یاد نہیں آ رہا کہا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی چادریں تمام بیبیوں کی جو چھینی ہیں وہ ورثہ کے جانے کے بعد، قتل ہونے کے بعد، ان پر جو ظلم ہوا ہے جب وارثین کو قتل کر دیا گیا، لیکن کائنات کی واحد مظلومہ جناب معصومہ عالمیان ہے کہ وارثوں کے ہوتے ہوئے ان پر ظلم ڈھایا گیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ اب آغاز ہوا تو پورے محنت شہزادی کونین کے سلسلے کی مجلسیں ہونا چاہیے، ہم سب کو جو ہے غمزدہ ہونا چاہیے، اور کوشش یہ ہو کہ انہی کے نقش قدم پر ہم سب چلیں، اس لیے کہ ہمارے معصومین جو آئے ہیں تو ہم کو سچا راستہ، صحیح راستہ دکھلانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور عزیزوں، میں نے آیات جو آپ کے سامنے پیش کی واقعاً شان رسالت میں ہے، لیکن اسی شان رسالت کو سمجھتے ہوئے اور بتاتے ہوئے عظمت زہرا تک مجھے پہنچنا ہے۔ اور یہ کوئی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آج میں پہلی مرتبہ نہیں، بارہا ان آیتوں کو پڑھتا ہوں، لیکن آج اس مجلس کو جو عنوان دے رہا ہوں انہی آیات کے ذریعے سے، یہ قرآن مجید کے 30ویں پارے کے سورہ والضحیٰ کی ابتدائی آیات ہیں کہ جس میں کائنات کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی قسم اور رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے جان کائنات، اے مرسل اعظم، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے سبب تخلیق کائنات، اے میرے وجود کی دلیل، میں دن کی قسم کھا کے کہتا ہوں
میں رات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو دن کے کسی حصے میں یا رات کے کسی پہر میں نہ تو تنہا چھوڑا اور نہ ہم کبھی آپ سے خفا ہوئے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور اے میرے پیغمبر آپ کے لیے دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے, یہاں سے بلند و بالا مرتبہ آپ کا آخرت میں ہوگا. وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور میں اللہ ہو کر آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. الم یجدک یتیمن فآوا. اور اے میرے حبیب, اے میرے رسول, جب ہم نے آپ کو یتیم پایا, بے سہارا پایا, بے مددگار پایا, بے وسیلہ پایا, تو کیا ہم نے آپ کو اپنی آغوش میں پروان نہیں چڑھایا؟ یعنی یہ اللہ اپنے رسول کی عظمت, اس کا پروٹوکول, اس کا رتبہ, اس کا عہدہ, اس کی عظمت عوام الناس کے سامنے اللہ اعلان بیان کر رہا ہے. تو یہ اللہ کا وہ رسول ہے. توجہ کیجئے گا, رسول تو بہت سے ہیں لیکن اللہ کا یہ وہ رسول ہے کہ جس کا اختیار اور اقتدار کائنات کے شمع شمع پر ہے, ذرے ذرے پر ہے. ایسے تو تمام معصومین کا ہمارا اختیار دنیا کی ہر شے پر ہے, ذرے ذرے پر ہے, شمع شمع پر ہے. حد یہ ہے کہ ہماری ہر سانس پر ان کا اختیار ہے. لیکن آپ اگر کہیں گے کہ صاحب علی کا اختیار پوری کائنات پر ہے, یا معصومہ عالمیان کا اختیار ذرے ذرے پر ہے, یا حسنین کا اقتدار اور اختیار دنیا کی ہر شے پر ہے, تو ہر انسان ماننے پر راضی نہیں ہوگا. لیکن کوئی بھی کلمہ گو, کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا, کوئی بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب اللہ کے رسول محمد کا اختیار دنیا کی ہر شے پر نہیں ہے. تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی مانے لیتے ہیں کہ چلیے علی کا اختیار ہر شے پر نہیں ہے, زہرا کا اختیار کائنات کے شمع شمع پر نہیں, حسنین کا اختیار تمام چیزوں پر نہیں ہے, لیکن کم سے کم محمد عربی کا اختیار تو دنیا کی ہر شے پر, ہر مسلمان کو ہی نہیں دنیا کے ہر انسان کو اور ہر مخلوق کو ماننا پڑے گا. اور یہ کوئی اعجاز مہندی آگاہ کے الفاظ نہیں, بلکہ خود قرآن مجید کے سورہ ابراہیم کی آپ 31, 32, 33, 31, 32, 33 یہ 3 آیتیں آپ پڑھیے تو وہاں پر یہی ملے گا کہ اللہ ان کا اختیار بتا رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ سخر لکم الانہار, کہ میرے حبیب ہم نے تمہارا اختیار دنیا کی ساری نہروں پر دے دیا. پھر اسی میں ارشاد ہو رہا ہے کہ سخر لکم اللیل شمس والقمر دائبین, کہ میرے حبیب یہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے, اور جو یہ چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, اس پر بھی تمہارا اختیار ہے. پھر اسی سورے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سخر لکم الشمس والقمر دائبین, اور آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ سخر لکم اللیل والنہار, کہ میرے حبیب تمہارا اختیار دن پر بھی ہے اور تمہارا اختیار رات پر بھی ہے. لیکن ہم مانے کیسے, تسلیم کیسے کرے کہ اللہ کے رسول کا اختیار دن پر بھی ہے اور رات پر بھی ہے؟ اگر اختیار نہ ہوتا, توجہ فرما رہے ہیں بھائی, اگر اللہ کے رسول کا اختیار رات پر نہ ہوتا تو یہ سرزمین مکہ سے اٹھا کعبہ قوسین تک چلا گیا. بھائی غور کریں بھائی, اگر اختیار نہ ہوتا تو سرزمین مکہ سے اٹھا کعبہ قوسین تک چلا بھی گیا, وہاں سے پلٹ بھی آیا. مفسرین نے لکھا کہ وضو کا پانی بہتا رہا, زنجیریں در ہلتی رہی, بستر ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. بھائی یہی تو مل رہا ہے بھائی, تاریخ تو یہی لکھتی ہے, تفسیر تو یہی مل رہی ہے کہ صاحب نبی گئے, کہاں گئے؟ کعبہ قوسین تک گئے اور چلے بھی آئے. کتنی دیر میں؟ کا وضو کا پانی بہتا رہا, زنجیریں در ہلتی رہی, بستر میں گرمی باقی رہی. بھائی آپ ذرا کیلکولیٹ کر بتائیے کہ کتنی دیر تک وضو کا پانی بہ سکتا ہے, زنجیریں در کتنی دیر تک ہل سکتی ہے, بستر میں گرمی کتنی دیر تک باقی رہ سکتی ہے. یعنی یہ اختیار رسول ہی تو ہے کہ زمین سے اٹھا کعبہ قوسین تک سے گیا اور آ گیا, مگر بستر کی گرمی کو کروٹ بدل کے باہر جانے نہ دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بھائی اختیار ہی تو ہے. تو اب سوچو, اگر آپ خدا کی قسم, اگر آپ تفصیل سے پڑھیے, تفصیل سے,
تو کم سے کم 6 مہینہ لگے گا قاب قوسین تک. اول تو کوئی انسان جا ہی نہیں سکتا. جب سید الملائکہ ہی نہ جا سکا تو انسان کیا جائے گا؟ تو آپ سوچئے کہ اتنا ترقی یافتہ زمانہ، ایسی ٹیکنالوجی کے باوجود اول تو کوئی جا بھی نہیں سکتا، اور جائے تو اتنی جلدی جا کے آ نہیں سکتا. تو سوچے کو وہ رسول کہ جو اتنے طولانی سفر کو کائنات کے 1 منٹ میں سما سکتا ہے، تو اگر دوسرے بھائی کے لیے پورا قرآن ایک نقطے میں سمٹ آئے تو حیرت کیا. ایک اور صلوات پڑھے محمد وعلى. اللہم صلی علی محمد. توجہ پاتے، یہ پہلی معراج نبی کی ہے، یہ پہلی معراج ہے. اور اس معراج کا ریزن کیا تھا؟ وجود زہرا. توجہ فرمائیے گا، یہ وجود زہرا ریزن ہے. اب اس میں تفصیل بھی نہیں ہے. یہ پہلی معراج، حالانکہ اللہ کے رسول کی معراج 120 ہوئی. اب انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی، اے میرے رسول، ہم نے تمہارا اختیار دن پر بھی دے دیا، رات پر بھی دے دیا. یعنی اتنا صاحب اختیار ہے، نہ تو یہ رات کو جانے دے رہا ہے اور نہ دن کو آنے دے رہا ہے. یعنی دن اور رات کے تناولوں کو روکے رکھا. یعنی اس کا اختیار نہروں پر بھی ہے، اس کا اختیار کشتیوں پر بھی ہے، اس کا اختیار سورج پر بھی ہے، اس کا اختیار چاند پر بھی ہے، اس کا اختیار رات پر بھی ہے، اس کا اختیار دن پر بھی ہے. اب پھر سورہ لقمان میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کہ میرے حبیب، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو کچھ آسمان میں ہے یا جو کچھ زمین میں ہے سب پر اختیار آپ کا ہے. پھر اس کے بعد سورہ حج میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض. اے میرے حبیب، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے سب پر اختیار آپ کا ہے. یعنی اللہ پوری کائنات سمیٹ کر محمد کے ہاتھ میں دے رہا ہے کہ اے میرے نبی، سورج تمہارے اختیار میں، چاند تمہارے اختیار میں، جنت تمہارے اختیار میں، کوثر تمہارے اختیار میں، سلسبیل تمہارے اختیار میں، فرشتے تمہارے اختیار میں، غلمان تمہارے اختیار میں، ہواؤں پر تمہارا اختیار، خلاؤں پر تمہارا اختیار، فضاؤں پر تمہارا اختیار. پھر آگے بڑھ کر قرآن میں آواز دے رہا ہے کہ اللہ الذی سخر لکم البحر. اللہ وہی تو ہے کہ جس نے سمندر پر تمہارا اختیار دے دیا. یعنی پوری کائنات اللہ سمیٹ کر محمد کی جھولی میں ڈال رہا ہے کہ ان ساری چیزوں پر تمہارا اختیار ہے. لیکن پھر سورہ اعراف میں کہہ رہا ہے کہ والنجوم مسخرات بامرہ. لیکن اے میرے حبیب، ہم ستارے کو اپنے اختیار میں رکھیں گے، ہم ستارہ تمہارے اختیار میں نہیں. بھائی میں آپ کو کہیں اور لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا بھائی ہر جگہ سخر لکم سخر لکم سخر لکم بھرا ہے پر قرآن. یعنی سورج تمہارے اختیار میں، چاند تمہارے اختیار میں، دریا تمہارے اختیار میں، جنت عالیہ تمہارے اختیار میں، جنت عدن تمہارے اختیار میں، جنت فردوس تمہارے اختیار میں، کوثر تمہارا، طوبہ تمہارا، فرشتے تمہارے اختیار میں، انسان تمہارے اختیار میں، پانی پر تمہارا اختیار، آسمان پر تمہارا اختیار، زمین پر تمہارا اختیار، خلاؤں پر تمہارا اختیار. یعنی پوری کائنات اللہ سمیٹ کر محمد کی جھولی میں ڈال رہا ہے. لیکن جب ستارے کی بات آتی ہے تو کہتا ہے نہیں، ستارہ ہمارے اختیار میں رہے گا. میں کہوں گا اے میرے پروردگار، تیرا یہ دامن سخاوت سمٹ کیوں گیا؟ جہاں پوری کائنات تو محمد کی جھولی میں ڈال رہا ہے، اس ستارے میں کیا بات ہے؟ کہا دیکھو چونکہ میرا رسول خلق عظیم پر فائز ہے، یہ کسی کو منع نہیں کر سکتا، اور میں پوری کائنات اس کے اختیار میں دے دوں گا. لیکن ستارہ میں اپنے اختیار میں رکھوں گا. پالنے والے کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اپنے نبی کے گھر کو زہرا کے وجود سے سجا دوں گا. توجہ فرمائے گا، زہرا کے وجود سے میں سجا دوں گا. اور جب زہرا عالم معراج پر آئے گی تو لوگ رشتے لے کے آئیں گے، رشتے لے کے آئیں گے. اور جب رشتے لے کے آئیں گے تو چونکہ میرا رسول خلق عظیم پر فائز ہے، وہ کسی کو منع نہیں کر سکتا. توجہ فرما رہے ہیں، وہ کسی کو منع نہیں کر سکتا. جب منع نہیں کر پائے گا اور رشتوں کی جو ہے باڑھ ہوگی، ضد ہوگی،
تب میں اپنے رسول سے کہوں گا کہ اے میرے رسول، جس کے در پر ستارہ نازل ہوگا اس سے میں زہرا کا عقد کروں گا. اگر ستارے کو بھی اللہ محمد کے اختیار میں دے دیتا، توجہ کیجئے گا، اگر محمد کے اختیار میں دے دیتا تو باورچی خانے میں پیدا ہونے والے مورخ غور فرمائیں، یہ لکھ دیتے کہ صاحب محمد کے اختیار میں ستارہ تھا، دونوں بھائی بھائی تھے، سہم نور تھے، حصے دار نور تھے، لہذا بھائی کے گھر اتار دیا. یعنی اللہ نے اپنے اختیار میں رکھ کر بتا دیا کہ دیکھو ستارہ ہمارے اختیار میں ہے، میں جس سے چاہوں گا اس سے زہرا کا عقد ہوگا. اب سوچئے، توجہ کیجئے گا، تو یہ ستارے کی بات تھی. لیکن میں نے کہا معراج 120 رسول کی یہ پہلی معراج تھی جس میں اللہ نے تحفہ زہرا، وجود زہرا رسول کو عطا فرمایا. جو سبب بنا، یہ سب بات کی باتیں ہیں. وجود زہرا پہلی معراج. مدینے کی لائف 10 سال، مکے کی زندگی 13 سال. 13 سال میں ایک معراج. مدینے کی 10 سال کی زندگی میں 119 معراج. 119 مدینے میں، ایک مکے میں. یہ تو تھی مکے کی معراج، مدینے کی پہلی معراج اور نبی کی دوسری معراج. اللہ نے اپنے نبی کو عرش معلیٰ پر بلایا اور بلا کر کہا کہ اے میرے نبی، میں نے تم کو کیوں بلایا ہے؟ کہا پلنے والے، تو مالک، میں تیری مملوک، تو میرا خالق، میں تیری مخلوق، تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ، جب چاہے بلا لے، حاضر ہے بندہ. کہا نہیں، آج ہم نے بندے کی حیثیت سے نہیں بلایا، آج ہم نے اپنے گھر کی فرد کی حیثیت سے بلایا. توجہ کیا؟ اچھا دیکھیں عزیزو، رشتے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. پہلے رشتے میں خفیہ باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگوں کے ہاں بھی، سب کے ہاں چپکے چپکے باتیں ہوتی ہیں. بھائی خاص رازدار ہوں وہ جانے رشتہ. گئے، رشتہ ہو گیا، طے ہو گیا، معلوم ہے اپڈیٹ نکاح کی آئے گی تو اعلان ہوگا. تو ایک ہے رشتے کی، رشتہ خفیہ ہوتا ہے. توجہ فرمائے گا بھائی، بہت توجہ دلا رہا ہوں. تو رشتہ خفیہ ہوتا ہے اور اعلان بعد میں ہوتا ہے. تو اب یہ معراج رسول کی جو ہے مدینے کی پہلی، یہ خفیہ رشتے کے لیے تھی. اللہ نے بلا کر اے میرے نبی، ہم نے تم کو اپنی گھر کی فرد بلا کے سمجھ کے بلایا ہے. کہا یا اللہ، بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا دیکھو، بلایا تمہیں اس لیے ہے چونکہ جو بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے ساری ذمہ داری اس پر ہوتی ہے. علی میرے گھر میں پیدا ہوا، کہاں ہے میرے؟ غور کیجئے گا، علی ہمارے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ پر، علی ہمارے گھر میں پیدا ہوا. جب اسے غذا کی ضرورت پڑی تو ہم نے اپنا علم پلا کے اسے جوان کیا. جب وہ لڑنے کے قابل ہوا تو اسلحہ بھی ہم نے اپنے کارخانے سے دیا. میں غور فرما رہے ہیں، یعنی ذوالفقار میں نے بھیجی. اے میرے محمد، اب میرے علی پر جوانی کی بہار ہے اور ایک ہی ذمہ داری ہے شادی کی. میں چاہتا ہوں کہ اس فریضے سے بھی میں بری ہو جاؤں، لہذا میں نے تمہیں عرش پر بلایا. اور اے میرے نبی، ہم تمہارے دستور کو، کلچر کو، تہذیب کو، فرہنگ کو بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان لڑکے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لڑکی والا بھکاری ہی کیوں نہ ہو، رشتے کے لیے لڑکے والے کو لڑکی والے کے ہاں جانا پڑتا ہے. تو میں تیری تہذیب سے واقف ہوں. اے میرے نبی، میں تجھے فاطمہ سے رشتے کے لیے کبھی عرش پر نہ بلاتا، میں خود آتا. لیکن تو جانتا ہے میں خدا ہوں، صاحب جسم نہیں ہوں. اگر صاحب جسم ہوتا تو میں خود آتا. اللہ سے نبی نے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اتنی تفصیل، لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت کیا تھی؟ جبریل کو بھیج دیتا، میں تیرا بندہ، تو میرا مالک،
میں ہاں کر دیتا، بات ہو جاتی۔ بس جبریل کا نام آنا تھا، توجہ فرمائے گا عزیزو، جبریل کا نام آنا تھا کہ چہرہ قدرت پر ایک جلال نمودار ہوا اور آواز دیا ہے محمد۔ جبریل کی زبان میں وہ طہارت کہاں جو زہرا کا پیغام لے کے جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ توجہ فرمائیں، لہذا میں خود اگر صاحب جسم نہ ہوتا تو میں خود آتا۔ یہ رشتہ تھا خفیہ، اب اعلان، شہزادی اس منزل پر آ گئیں، لوگ رشتے لے کے آنے لگے۔ اچھا رشتہ بھی ہوتا ہے تو جہاں پر اسٹیٹس نہیں دیکھا جاتا وہاں شادی زیادہ دن ٹکتی وکتی نہیں ہے، تو سب لوگ اس چیز کا خیال رکھا کیجئے کہ اپنے اسٹیٹس کہو، اپنے معیار کہو۔ اپنے معیار سے ہٹو گے اس کا ڈیمیج کو کنٹرول کبھی نہیں کر پاؤ گے۔ تو یہ اصول ہے، عقل بھی کہتی ہے، فکر بھی کہتی ہے کہ رشتہ بھی ہو، شادی بھی ہو تو اپنے اسٹیٹس کے مطابق۔ اب مدینے والوں نے اپنا اسٹیٹس دیکھا نہیں، دوڑے دوڑے گھر نبی کے چلے آئے، یا نبی اللہ میرے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ، میرے فلاں کے ساتھ، میرے فلاں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ رشتہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں رشتہ کرنا نہیں ہے۔ کہا یا نبی اللہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھوا کر کافر کو، مشرک کو مسلمان آپ بنا دیتے ہیں، درختوں کو اشارے پہ آپ چلا دیتے ہیں، پانی کو پتھر آپ بنا دیتے ہیں۔ یعنی جو اختیار دنیا کے ہر باپ کو ہے، بھائی دنیا کا کون سا باپ ہو، شرابی ہو، جواڑی ہو، مکار ہو، عیار ہو، غدار ہو، چور ہو، بدماش ہو، ہر ایک کو اختیار ہے نا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس سے چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے کر دے، ہے کہ نہیں ہے؟ یا نبی اللہ جو دنیا کے ہر باپ کو اختیار وہ آپ کو نہیں ہے۔ کہا بھائی مجھے اختیار نہیں ہے۔ کہا یا نبی اللہ اختیار کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ نہ تو میں دنیا کے باپوں کی طرح ہوں اور نہ میری بیٹی دنیا کی بیٹیوں کی طرح ہے۔ کہا یا نبی اللہ ہم آپ کی عظمت کو تو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب علم لدنی ہیں، اللہ نے یہ مرتبہ دیا، آپ کی بیٹی کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے معصومہ، اور جس نے معصومہ بنایا ہے وہی اپنے گھر سے رشتہ بھی دے گا۔ دیکھو ہم مسلمان تو بنا سکتے ہیں لیکن کسی کو ہم معصوم محمد تو سوچو کہ اتنا بڑا رسول، کائنات میں اس سے بڑا کوئی رسول ہے ہی نہیں، یعنی جس کے صدقے میں پوری کائنات، لیکن وہ اختیار اس کے پاس نہیں جو دنیا کے ہر باپ کے پاس۔ تو سوچو کہ جو اپنی مرضی سے اپنا داماد نہیں بنا سکتا، کیا وہ اپنی مرضی سے کوئی خلیفہ بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا ہے نا۔ تو کہا یا نبی اللہ یہ کیسی بات ہے، میرے اختیار؟ کہا نہیں میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا جس نے اسے معصومہ بنایا وہی اسے شوہر بھی دے گا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب دیکھیے اللہ نے کہا کہ جب زیادہ تنگ کیا رسول کو اور جبین رسالت پر پسینے آنے لگے تو اللہ نے کہا اللہ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ میرے رسول کو شم میں بھر کے لیے غصہ آئے۔ اچھا غصہ کس بات پر تھا؟ یہ اونے پونے جتنے تھے وہ رشتہ لے کے جب پہنچے تھے تو بھائی غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن رسول نے ضبط کیا۔ اچھا وہ بھی جو دنیا کا سب سے کرمنل تھا وہ بھی لے کے پہنچا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ منظر عام پہ ورنہ تھوڑی اس کی ہسٹری میں پڑھتا، اس لیے کہ اس کی سچائی کوئی جانتا جلدی سے نہیں ہے کیسا ہے۔ دنیا میں اتنا بڑا ظالم کوئی پیدا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، لیکن میں انشاءاللہ پھر کبھی یہ کیمرے نہ ہوتے تو بیان کرتا، اس لیے کہ عوام ہوتے ہیں تو بعد میں جو ہے لوگ وہ کرتے ہیں، لیکن حالانکہ ڈرتا نہیں، اس پہ نہیں جانا ہے۔ تو اللہ
کو یہ منظور نہ تھا کہ میرے نبی کو غصہ جلال ہے. اللہ نے نبی سے کہا، جبریل فوراً آواز دی، یا نبی اللہ کا حکم ہے کہ جس کے در پر ستارہ اترے گا اس کے ساتھ زہرہ کا عقد ہوگا. توجہ فرمائیے گا، جس کے در پر، نبی نے مدینے میں منادی کرا دی، جس کے در پر آج ستارہ اترے گا اس کے ساتھ میری بیٹی کا عقد ہوگا. اچھا کوئی بھی ایسا، بھائی چونکہ قرآن میں اتنی آیتیں موجود ہیں کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ ستارہ زمین پر در علی پر نہیں اترا. بھری پڑی ہیں، کئی آیتیں ہیں، توجہ کا کم 20 آیتیں ایسی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ ستارہ آیا. اور دنیا بھی جانتی ہے کہ بہت سے ستارے ٹوٹتے ہیں، گرتے ہیں، کہاں گرتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کس بیابان میں گرے، کس قبرستان میں گرے، ان کا نام و نشان کوئی نہیں ہے. بھائی ستارے صاحب ثاقب کتنے گرتے ہیں آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آج کی سائنس ٹیکنالوجی کتنا آگے ہے کہ ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے، یعنی نہ جانے کتنے ستارے ٹوٹے اور گرے، کہاں گرے کچھ پتہ نہ چلا. توجہ کیجئے گا. اب رسول نے کہا کہ آج جس کے در پر ستارہ نازل ہوگا اترے گا اس کے ساتھ میری بیٹی کا عقد ہوگا. توجہ فرمائے گا. اب اتنا کہنا تھا کہ دیکھیں روز جو نماز پہ ناز کرتے ہیں نا کہ بہت نماز پڑھتے تھے، 4 ہی بجے سے مسجد میں جو ہے مال لگے رہتے تھے، ڈٹے رہتے تھے. آج پورے مدینے میں کسی کو نماز کا خیال بھی نہ رہا، کسی کو خیال نہ تھا، اس لیے کہ سب کو اس بات کا خیال تھا کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ ستارہ کہاں اترتا ہے. لہذا ادھر سورج غروب کیا، ہر ایک اپنی اپنی چھتوں پہ آ گیا، صحن میں آ گیا، ستارے آسمان کو تک رہا ہے کہ کون سا ستارہ کب ٹوٹا اور کب کہاں گرے. اب تاریخ نے لکھا کہ ایک ستارہ، وہ بھی پیغام جو لے کے چلا، کس کا چلا؟ اس ستارے کا تھا نام زہرہ. زہرہ چلا پیغام زہرہ لے کر. بھائی توجہ فرمائے، زہرہ ستارہ پیغام زہرہ لے کر عرش سے چلا، اور جب چلا اور جیسے جیسے قریب ہوتا گیا لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ اس ستارے کو میرے در پر اتار دے، یا اللہ اس ستارے کو میرے در پر اتار دے، یا اللہ اس ستارے کو میرے گھر پر اتار دے. لیکن وہیں پر تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی کونین مصلی عبادت پر بیٹھی رہی، اور بیٹھ کے جب ستارے کی آمد کو دیکھا، اس کی عظمت کو دیکھا، اس کی جلال کو دیکھا، تو زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب تاریخ کہتی ہے کہ ہر ایک دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے در ستارے کو بھیج دے. اب یہ بھی ستارہ بڑا بافہم تھا، با سمجھدار تھا. دیکھیں وہاں سے ٹوٹا سیدھے در علی پر آ جاتا تو دنیا کہتی یہ بھی ایک اتفاق تھا. غور کیجیے گا. لہذا یہ ستارہ براہ راست آسمان سے چل کر در علی پر نہ آیا، بلکہ تاریخ کہتے ہیں کہ 7 چکر یہ ستارہ مدینے کا لگاتا رہا، دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند رہے، یا اللہ اس ستارے کو میرے در بھیج دے، یا اللہ میرے در بھیج دے. لیکن ایک مرتبہ وہ ستارہ در علی تک آیا تو بھائی یہ چکر کیوں لگا رہا تھا؟ بھائی 2 ہی صورتیں تو ہیں، یا تو یہ علی کے گھر کا طواف کر رہا ہے یا یہ در علی کو تلاش کر رہا ہے. تو بھائی یہ تلاش نہیں کر رہا تھا، یہ تو طواف بھی کر رہا تھا اور مدینے والوں کو چکر میں بھی ڈال رہا تھا. توجہ با. اب ایک مرتبہ در علی پر آیا، سجدہ ریز ہوا، زہرا کی زبان سے نکلا الحمدللہ الحمدللہ. جب تک الحمدللہ کہتی رہی تب تک یہ ستارہ در علی سے لپٹا رہا. توجہ کیجیے گا. اب اس کے بعد جب یہ ستارہ چلا تو بھائی جب فطرس جیسا فرشتہ اترا سکتا ہے، بھائی غور فرما رہے ہیں، تو بھائی زہرہ ستارے کو جتنی بڑی عظمت ملی ہو، وہ جب در چھوڑ کے چلا تو کس شان سے چلا، اور جب اس شان سے چلا تو یہ بندوں کا سبحان اللہ نہ تھا، بلکہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی زہرا کی زبان سے نکلا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا صلوات پڑھے محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد اللہ. بتا دیجیے ایک بات اور بات کو سمیٹ رہا ہوں. ہم سے بہتر آپ سائنس جانتے ہیں، ٹیکنالوجی آپ کا زمانہ بھی ہے. آج کی معلوماتی سائنس
یہ کہتی ہے کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے اور 35,46,000 کچھ میل کا فاصلہ زمین سے اس کا ہے، اور سورج سے 13 لاکھ گنا بڑے یہ ستارے ہیں، مریخ، عطارد، زہرہ، یہ سورج سے 13 لاکھ گنا بڑا۔ تب ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا در علی اتنا بڑا تھا؟ بھائی ہم لوگ پڑھ تو جاتے ہیں، آپ سن بھی لیتے ہیں، لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے نہیں، تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ اہل بیت نے ہمارے بتایا، تو کیا یہ در علی اتنا بڑا ہے کہ وہ ستارہ کہ جو سورج سے بھی 13 لاکھ گنا بڑا، وہ اس در تک آیا کیسے؟ تو 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ستارہ چھوٹا ہوا یا در علی بڑھا۔ غور کیجئے گا بھائی، یا تو ستارہ چھوٹا ہوا یا در علی بڑھا۔ تو تاریخ کہتے ہیں کہ بھائی در علی تو اپنی جگہ پر رہا، وہ تو ہل ہی نہیں سکتا، لیکن اب جو ستارے زہرہ عرش سے چلا تو اتنا بڑا تھا، جیسے جیسے نیچے آ رہا تھا ویسے ویسے اپنے کو چھوٹا کر رہا تھا، اور اتنا چھوٹا ہوا، قسم خدا کی اتنا چھوٹا ہوا کہ در علی میں سما گیا۔ 1400 برس پہلے ستارہ زہرہ نے ایک سنت رقم کر دی کہ دیکھو تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ رہو، لیکن جب در علی پر آؤ، ایکسلوٹ بڑے محمد وال محمد اللہم صلی اللہ محمد، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو سوچو کہ یہ ستارے کی عظمت، بھائی میں نے پہلے کہا نا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ستارے آج تک اس زمین پر گرے ہوں گے لیکن کسی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن یہ ستارہ اتنا سمجھدار تھا کہ جب یہ در علی پر آیا تو اپنے کو اتنا چھوٹا بنا لیا کہ یہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو کے رہ گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس عزیز و دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ گفتگو تو بہت، اس لیے کہ شہزادی کونین کی فضیلت اتنی ہے کہ جیسے قرآن کی تفسیریں لکھی جاتی ہیں ویسے شہزادی کے ایک ایک کارنامے کی تاریخیں لکھی جائیں تو ویسے ہی تفسیریں بنتی چلی جائیں۔ لیکن سوچئے کہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، اور وہ رسول کہ جو خود ان کی آمد پر کھڑا ہوتا تھا۔ دیکھیں میں کہتا چلوں، اکثر ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ صاحب رسول کی بزم میں زہرہ آتی تھی تمام صحابہ کے درمیان، نہیں، شہزادی کونین کے وجود کو کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ یہ روایت ہے کہ فلما خرجت فاطمہ من البیت، جب جناب زہرا اپنے گھر سے نکلتی تھی لزیارت النبی، اپنے بابا کی زیارت کے لیے، احاط بہا نورا عظیما، تو ان کو ایک نور عظیم گھیر لیتا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ شان زہرا تھی کہ جب وہ اپنے گھر سے اپنے بابا کی زیارت کے لیے ملنے کے لیے نکلتی تھی تو ایک عظیم نور ان کو گھیر لیتا تھا، اور جب وہ بزم رسالت میں پہنچتی تھی تو بھائی کوئی دیکھ سکتا نہیں تھا، رسول تعظیم کے لیے اٹھتے تھے، اور جب اٹھتے تھے تو اصحاب پوچھتے تھے یا نبی اللہ آپ کیوں اٹھ گئے؟ تو اللہ کا نبی کہتا تھا میری بیٹی فاطمہ آ گئی۔ سوچئے یہ ہے شہزادی کا مقام، یہ ہے عظمت زہرا کی، اور بی بی زہرا نے ہی ضمانت آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ جب زمین پر رسول اللہ عقد کے لیے بیٹھے تھے اور مہر کی بات آئی تھی، میں نے کسی مجلس سے پڑھا اس بات کو، جب مہر کی بات آئی ایک بڑا شہزادی نے اپنی کریز کو بھیجا، کہا جاؤ میرے بابا کو بلا کے لاؤ۔ کریز دوڑی ہوئی گئی، کہا یا نبی اللہ شہزادی یاد کر رہی ہے۔ رسول دوڑے ہوئے جناب زہرا کے حجرے میں پہنچے، کہا میرے لال خیریت تو ہے؟ کہا بابا یہ بتائیے میرا حق المہر کیا ہے؟ کہا میرے لال چونکہ مجھے شریعت چلانا ہے 500 دینار ہم نے معین۔ کہا بابا یہ شادی آپ کر رہے ہیں یا وہ خدا کر رہا ہے؟
کہا نہیں میرے لال، کر تو وہی رہا ہے. تو کہا جب وہ کر رہا ہے تو اس سے کہو کہ میری حیثیت کے مطابق میرا مہر ہو. توجہ فرما رہے، میری حیثیت کے مطابق. جبریل رسول کے پہلو میں کھڑے تھے. کہا اللہ کرے یا نبی اللہ زہرہ سے بول دیجئے کہ پوری زمین مہر میں دے رہا ہوں. جیسے نبی نے کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پوری زمین مہر میں دی. شہزادی نے کہا بابا یہ تو کم ہے. پھر اللہ نے کہا جبریل محمد سے کہہ دو کہ ہم نے پورا آسمان دے دیا. جیسے محمد نے کہا بیٹی اللہ آسمان بھی دے رہا ہے. کہا بابا یہ بھی کم ہے. توجہ فرما رہے یہ بھی کم ہے. پھر اللہ نے کہا جنت بول دے. کہا بابا یہ بھی کم ہے. ہوتے ہوتے پوری کائنات اللہ دیتا چلا گیا. ایک مرتبہ اللہ جبریل کو بھی، تاریخ کے جملے جبریل کو بھی پسینہ آ گیا کہ کہیں استاد محترم کی شادی کھٹائی میں نہ پڑ جائے. بھائی مہر کا ایسا مسئلہ ہے. ایک مرتبہ اللہ نے کہا جبریل پریشان کیوں ہوتے ہو، حیران کیوں ہوتے ہو؟ محمد سے کہو زہرا سے پوچھے مطالبہ کیا ہے. میں اللہ ہوں، میرا کیا جاتا ہے، جو بھی مانگے میرا صرف ایک کن لگے گا. شہزادی نے فرمایا اے بابا اللہ سے کہو جو کچھ دیا ہے سب واپس لے لے. وجعل فی مہری شفاعۃ لمذنبین شیعتی. بس میری مہر میں میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دے. سوچے کتنی بڑی ضامن عزیزو آپ کے لیے ہیں. کائنات میں آج تک نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت ایسی ضمانت نہیں دے سکا جو شہزادی نے دی. اللہ لیلان کی بابا اللہ سے کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری مہر میں میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دے. اللہ. اب عزیزو کس چیز کا خوف ہے آپ کو، کس چیز کا ڈر ہے؟ میں نے شروع میں کہا کہ جنت کی لالچ میں نہ پریشان ہوئے. اور ابھی رسول کی شہادت ہوئی، ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، ایک ہفتہ. سب سے پہلے شہزادی کا حق غصب کر لیا گیا. میں زیادہ تفصیل نہیں پڑھ پاؤں گا. حق غصب کر لیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات نے یا شہزادی نے احتجاج نہیں. مدینے کے ایک ایک گھر شہزادی کونین اپنے دونوں بچوں کے بازوں کو پکڑ پکڑ کے ایک ایک گھر پہ گئی ہیں کہ علی کی خلافت چھینی جا رہی ہے. باغ فتح کا مطالبہ کسی اور سے نہیں کیا ہے، صرف خلیفہ سے کیا ہے. ہر دروازے پہ گئیں تو صرف ایک ہی سوال تھا، علی کی خلافت چھینی جا رہی ہے، خلافت بچا لو. کوئی نہیں اٹھا. اپنے حق کے لیے گئی ہیں دربار میں. میں زیادہ تفصیل بھی نہیں پڑھتا. حق بھی نہیں ملا. اور اس کے بعد عالم یہ تھا کہ جس دروازے پر نبی سلام کرتے تھے، ستارے آتے تھے، ملائکہ آتے تھے، اسی دروازے کے سامنے آگ اور لکڑی جمع ہو رہی تھی. عالم یہ تھا، کم سے کم 300-400 اہل تصنع کی کتابوں میں ہے، میرے پاس سارے حوالے ہیں، کہ عمر ابن خطاب 500 انصار کے ساتھ جلتی ہوئی لکڑی اس کے ہاتھ میں تھی. سب کو اس نے گواہ بنایا کہ تم سب گواہ رہنا، سب سے پہلے میں در زہرا میں آگ لگا رہا. سوچو عزیزو، اکیلے تنہا رسول کی بیٹی دروازے کو پکڑے ہوئے تھی، یقین. ادھر اس ملون نے دروازے میں آگ لگائی، 500 جو اہل مدینہ تھے انہوں نے بھی آگ لگائی. آگ بھڑکی، اکیلی دروازے کو روکی تھی. پھر اس کے بعد دروازے پر زور آزمائی کی جا رہی تھی. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ دروازے کا بند ٹوٹا. ادھر بند کا ٹوٹنا تھا کہ شہزادی در و دیوار کے درمیان میں آئی.
دروازے کی میخیں شہزادی کے جسم میں پیوست تھیں۔ ایک چیخ نکلی، فضا میرا محسن مارا گیا، اللہ میرا محسن مارا گیا، یہ کہہ کے غش کھا کے گر پڑی، جلتا ہوا دروازہ بھی اس کے بعد خلیفہ دوم اول کا غلام قنفس ملعون نے شہزادی کے پہلو پر ایک ایسی ضرب ماری کہ جس سے تین پسلیاں شکستہ ہوئیں۔ اس پر آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی ایک انگلی ٹوٹ جائے تو کتنی اذیت، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو کتنی اذیت، اگر کسی کی پسلیوں میں بال آ جائے تو جتنی مرتبہ سانس لیتا ہے اتنی مرتبہ اسے تکلیف ہوتی۔ شہزادی کی تین پسلیاں شکست، 75 دن یا 90 دن تک کیسے زندگی گزار، اللہ اکبر۔ ادھر چیخ ماری، مولا کائنات میں کے گلے میں رسن کا پھندا، سمیٹ رہا ہوں بس 2-4 جملے مسائل کو تمام کر دوں۔ مولا کائنات کے گلے میں رسن کا پھندا ڈالا گیا، چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح کھینچ کر لے کے چلے۔ ایک مرتبہ شہزادی کو ہوش آیا، اٹھی، تمام گھر کے اسباب کو بکھرا ہوا دیکھا ادھر ادھر، چیخ مار کے کہا، فضا اینا ابوالحسن، یہ فضا ابوالحسن کہاں ہے؟ فضا رو کے بولی، بی بی میرے مولا کو ایسے لے جایا گیا جیسے جانوروں کو کھینچ کے لے جایا جاتا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنا درد بھلایا، چادر کو سنبھالی، کہا فضا میرے قریب آ جاؤ، اسما میرے قریب آ جاؤ۔ ایک ہاتھ فضا کے شانے پر، دوسرا ہاتھ اسما کے شانے پر رکھا، آگے بڑھی، دیکھا علی کو مولا کو لے کے جا رہے ہیں۔ آواز دی، فضا مجھے تیز لے کے چلو۔ ایک مرتبہ تیزی سے بڑھی، اب اس کے بعد تیزی سے بڑھ کر شہزادی نے پیچھے سے مولا کائنات کے کمر میں جو پٹکا تھا اس پہ ہاتھ ڈالا، پیچھے سے اس میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ دوسری طرف گلے میں رسن تھی اور لوگ اس رسن کو کھینچ رہے تھے۔ سوچو عزادارو کیا ظلم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پھر وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اسی خلیفہ دوم ملعون کے ہاتھ میں آدھی جلی لکڑی تھی، اسی لکڑی سے کم مرتبہ زہرا کے ہاتھ پر اس ملعون نے مارا کہ جس سے شہزادی کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ شہزادی کے ہاتھ سے علی کا پٹکا چھوٹا، زہرا زمین پر گری، غش کھاتی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کو لے کے بڑھے آگے، ادھر جناب فضا نے شہزادی کا شانہ پکڑا، اے بیٹی اٹھ کے علی کو بچا لے، اے زہرا اٹھ جا۔ ایک مرتبہ شہزادی پھر اٹھی، اپنی طاقت کو جوڑا، بس 2 فکریں مجلس کو تمام کیا۔ ایک مرتبہ تیزی سے پہنچی، سہارا دیے ہوئے، ایک طرف فضا ایک طرف اسما، آگے بڑھی، مسجد کا دروازہ سامنے دیکھا، صحن مسجد میں چاروں طرف صحابی رسول تھے، درمیان میں مولا کائنات، گلے میں رسن کا پھندا۔ اتنا دیکھنا تھا کہ زہرا کے چہرے پر جلال ولایت نمودار ہوا۔ آواز دی، فضا پیچھے ہٹو، اسما پیچھے ہٹو۔ داہنا ہاتھ مسجد کے داہنے دروازے پر رکھا، بایاں ہاتھ مسجد کے بائیں دروازے پر رکھا۔ ابھی لب ہلنے والے تھے کہ مرتبہ علی نے آواز دی، اے سلمان بنت رسول سے کہہ دو بد دعا نہ کریں۔ اللہ اکبر، بس اتنا کہنا تھا۔ سلمان دوڑے ہوئے آئے، دستے ادب جوڑا، کہا اے بنت رسول، ارے تو رحمت کل کی بیٹی ہے، علی کہہ رہے ہیں بد دعا نہ کر۔ بس اتنا کہنا تھا، زہرا کا دل بھر آیا، آواز دی، چچا سلمان، اخذ حقی فصبرت، قتل ولدی فصبرت، اذا انکسر ظہری فصبرت۔ اے چچا سلمان، انہوں نے میرا حق غصب کر لیا، میں نے صبر کر لیا، میری پسلیاں شکستہ کر دی، میں نے صبر کر لیا، میرے محسن کو مار ڈالا، میں نے صبر کر لیا۔ خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال پریشان کر دوں
دوں گی. ابھی پریشان نہ کیا تھا, خالی کہا تھا کہ زمین لرزنے لگی, مسجد ہلنے لگی, علی کو رہا کر دیا گیا. میں دستے ادب جوڑ کے شہزادی سے کہوں گا, اے میری معصومہ, اے میری مظلومہ, آپ نے علی کو رہا کرا لیا, لیکن ہائے 11 محرم سرزمین کربلا, آپ کی بیٹیاں رسن بستہ ہیں. زینب کی آواز, کوئی ہو تو مجھے رہائی دلا دے, مگر کوئی نہ تھا جو شہزادیوں کو رہائی دے. اللہ پروردگار تجھے اس مختصر سی عبادت کا واسطہ, اس کے صدقے سے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا دے, پلنے والے جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے. ہم سب کے دلوں سے اہل بیت کی محبت چشم زدن کے لیے بھی نکلنے نہ پائے. جہاں جہاں شیعان آل محمد ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام حجت کے آوان و انصار میں شمار فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا, عاشور کو جلتے خیموں میں, کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا, عاشور کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا, گھبرا کے نکل آئی بانو, گھبرا کے نکل آئی بانو, بے شیر کا جھولا چھوٹ گیا, عاشور کو نور آنکھوں کا کے بال لے کے گئے, نور آنکھوں کا کے بال لے کے گئے, نظروں میں اندھیرا چھوٹ گیا, نظروں میں اندھیرا چھوٹ گیا, یوں لاش اٹھائی مولا نے, یوں لاش پرچی میں کلیجہ چھوٹ گیا, دریا کے کنارے میں منی, دریا کے کنارے میں منی, اور بند قسمت سے پانی, اور بند قسمت سے پانی, اے بڑھتی موجوں دیکھ تو لو, بے شیر بھی پیاسا چھوٹ گیا, ساحل کے قریب گوڑے سے گرے, ساحل کے قریب گوڑے سے گرے, عباس کو جلتی خاک ملے, عباس کو جلتی خاک ملے, شبیر کا دامن چھٹ نہ سکا, شبیر کا دامن چھٹ نہ سکا, بہتا ہوا دریا چھوٹ گیا,
یہ پارا پارا لاشا ہے، شبیر کا جلتی رہتی پار، پیشانی عالم جھکنے کو، یا خاک پہ کعبہ چھوٹ گیا، اے فضل حسینی شاعر کا، شبیر سے بڑھ کر کوئی نہیں، مولا کا بھروسہ جب کیا، دنیا کا سہارا چھوٹ گیا، شور کو چلتے ہیں مومن، السلام علیکم شہداء کربلا و سارات کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معلم الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا رئیس النفوس ایھا المدفون لا قدوس، السلام علیکم یا منشی الشیعة والزوار بقوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، یا غلس العلی المرسل رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 زمان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا مظہر ایمان، عجل اللہ تعالی قدرک وصاب اللہ تعالی مقدرک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، البقی آرگنائزیشن کی جانب سے تمام مومنین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور باہر البقی آرگنائزیشن لکھنؤ ونگ کی جانب سے یہاں پر وی آر پریزنٹ کیا جا رہا ہے، یعنی ورچوئل ریپریزنٹیشن ہے۔ یہ اس میں وہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں جس میں جنت البقیع 1926 میں کس طرح سے یہ روضے بنے ہوئے تھے، پھر شاہ سعود نے کتنی بے رحمی کے ساتھ ان روضوں کو منہدم کیا۔ یہ پورا منظر ہے، خاص طور سے اپنے بچوں کو اس منظر کو ضرور دکھائیں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ یہ جنت البقیع کی تاریخ کیا ہے اور کس طرح سے آج تک مظالم جاری ہیں، اور یہاں ہی سے ہم آواز بلند کرتے ہیں البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے کہ اور دعا گو ہیں کہ پروردگار جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو، اور تمام مومنین جو یہاں پر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ وی آر پریزنٹیشن جو کیا جا رہا ہے البقیع آرگنائزیشن لکھنؤ ونگ کی جانب سے، اس میں ایک بار ضرور شرکت کرو، دیکھیں کس طرح سے جنت البقیع کو منظم کیا گیا تھا۔ خاص طور سے اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات محفوظ ہو جائے کہ کس طرح سے سعودی گورنمنٹ نے 1926 میں یا 1925 میں یہ جو منظم کیا تھا روضہ، اس کے سارے مناظر یہاں پر موجود ہیں، ورچوئل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ والسلام۔